بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم عزیز دوست و بزرگوں، اس آڈیو کے ذریعے سے آپ حضرات تک اعتکاف کی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ محترم عزیز دوست و بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا عظیم بابرکت مہینہ عطا فرمایا، جس کا اکثر و بیشتر حصہ گزر چکا، رحمت کا عشرہ گزر چکا، مغفرت کا عشرہ گزرنے کے قریب ہے، اور اخیر آگ سے خلاصی کا عشرہ ابھی باقی ہے۔ گزرے دنوں میں جو اعمال، جو عبادات، جو نمازیں، روزے تلاوت، جو صدقہ خیرات ہوئی، اللہ اس کو قبول فرماوے اور بقیہ ان دنوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ یہ اخیر عشرہ اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ آگ سے خلاصی کا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا ہے، اور مومن کی کامیابی یہ ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے اخیر عشرے کے اندر سب سے زیادہ ہمیں جہنم سے چھٹکارے کی دعا، جہنم سے پناہ کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس اعتبار سے بھی اخیر عشرہ اہم ہے کہ اس میں شب قدر ہے، اور یہ عشرہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس اخیر عشرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ ہمیشہ آپ نے جو ہے پابندی کے ساتھ اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا، کبھی بھی آپ نے ان 10 دنوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ اخیر عشرہ جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے جو ہے امت کے اوپر آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے سنت علی الکفایہ ہے، تمام لوگوں کے اوپر جو ہے یہ سنت ہے۔ اگر کچھ لوگ بھی اس سنت کو ادا نہ کرے تو سب لوگ جو ہے گنہگار ہوں گے، لیکن اگر کچھ لوگ ادا کر دیتے ہیں تو جو ہے سارے لوگوں کی طرف سے جو ہے کافی ہے۔ تو اعتکاف پوری امت کے اوپر سنت ہے۔ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ جو بھی بندہ یا جو بھی اللہ کے نیک بندی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کے تمام کاموں سے الگ تھلگ کر کے، فارغ کر کے، ایک کونے کے اندر اپنے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے اندر اور اعمال کے اندر لگا دے۔ یہ اعتکاف کی روح ہے۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ اللہ کے دربار کے اندر جا کر گر گیا، اور جب تک اس کی درخواست، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تب تک وہ نہیں ٹلتا۔ اس جذبے کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ جو ہے ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ دوسرا، اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا تو آپ کو اس میں شب قدر نہیں ملی، تو آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا تو اس میں بھی آپ کو شب قدر نہیں ملی، تو آپ نے فرمایا کہ اخیر عشرے کا اعتکاف کرو، اور اخیر عشرے میں جو ہے طاق راتوں کے اندر جو ہے شب قدر کو تلاش کرو۔ تو اخیر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، جو صرف 5 راتیں ہیں، 21ویں رات ہے، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں طاق راتیں کہلاتی ہیں کہ ان 5 راتوں کے اندر جو ہے ہمیں جاگ کر عبادت کے اندر گزارنی ہے۔ یہ شب قدر والی راتیں ہیں کہ اگر کوئی نیک مومن بندہ، کوئی بندی ان راتوں کو جاگ کر گزار دے تو اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی جو ہے عبادت کا ثواب ملے گا. ہو سکتا ہے اس کی عمر اتنی ہو نہ ہو 1000 مہینے، لیکن اگر اس کی زندگی کے اندر ایک شب قدر مل گئی تو 1000 مہینوں کی عبادت اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جاوے گی، اور وہ بھی مقبول عبادت لکھی جاوے گی. لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی صدیہ، دنیا کی ترقی حاصل کرنے کے لیے کسی محنت مشقتیں کرتے ہیں، کئی مہینے رات اور دن وہ جو ہے جاگتے ہیں اور کسی انتھک کوششیں کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ یا بندی ان 5 راتوں کو جاگ کر جو مختصر سی راتیں ہیں عبادت کے اندر لگا دے وے، تو اس کے لیے دنیا کے اندر بھی جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے، اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو یہ اخیر عشرے کا جو اعتکاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کا اہتمام فرمایا، یہ شب قدر کی تلاش میں فرمایا. تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے ایک بڑا مقصد سامنے یہ بھی رکھے کہ شب قدر کی جو ہے عبادت ہمیں میسر ہو جائے، اور اس عبادت کے اندر، اس رات کی عبادت میں، اس رات کی دعاؤں کے اندر صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ پوری امت کو جو ہے شامل کریں، کہ پوری امت کو جو ہے اس رات کی فضیلت بھی میسر، اور اس رات کا جو ہے ثواب بھی میسر، اور اس رات کی دعاؤں کے اندر پوری امت کا حصہ ہو. اس لیے جو ہے چونکہ ابھی فی الحال لاک ڈاؤن چل رہا ہے، حالات چل رہے ہیں، ایسے میں مساجد میں جو ہے کچھ ہی لوگوں کو اعتکاف کرنے کی اجازت ہو رہی ہے، تو مسجدوں کے اندر تو کچھ لوگ جو ہے اعتکاف کریں گے، لیکن گھروں کے اندر عورتیں مستورات مائیں بہنیں جو ہے اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے اندر کوئی ایک کونا طے کر لے ہوئے نماز کے لیے، اور اسی کونے کے اندر اعتکاف کریں. اگر کسی گھر کے اندر کوئی کونا نماز کے لیے، کوئی کمرہ نماز کے لیے طے نہیں ہے، اور وہ عورت اعتکاف کے اندر بیٹھنا چاہتی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے کوئی کونا نماز وغیرہ کے لیے طے کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے. اور عورت کے اعتکاف کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ جو ہے معافی کے ایام ہو. اب یہ بھی ضروری ہے کہ پاکی کے ایام ہو، پاکی کے ایام ہونا ضروری ہے، کہ اگر معافی کے ایام اگر شروع ہو جاوے، نماز معافی کے ایام اگر شروع ہو جاوے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اعتکاف ٹوٹ جاوے گا، فاسد ہو جاوے گا، اور جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اس کی جو ہے قضا کرنی ضروری ہوگی. اور اسی طرح اگر عورتیں گھروں کے اندر اگر اعتکاف کرنا چاہے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ان کے لیے ایک طرح کی جو ہے مسجد ہے، جو اس کے اندر سے جو ہے بغیر سخت ضرورت، پیشاب پانی وغیرہ جو انسانی ضرورتیں ہیں، ان ضرورت کے علاوہ جو ہے کسی کام کے لیے نہ نکلے، یہاں تک کہ اپنا کھانا پینا وغیرہ بھی جو ہے وہیں پر ادا کرے گی. افطار کے لیے یا کھانے کے لیے اپنی گھر کی مسجد سے نکل کر وہ جو ہے افطار نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے گھر کی مسجد کے اندر جو ہے افطار کرے گی اور کھانا بھی کھاوے گی. یہاں تک کہ اگر کوئی ایسی عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہے کہ جس کے گھر میں جو ہے کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہے، تو وہ کھانا وغیرہ بھی جو ہے اپنی گھر کی مسجد کے اندر پکائے گی. اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کام اگر ہے تو وہ جو ہے اپنے گھر کی مسجد کے اندر کرے گی، اس سے باہر نہیں کرے گی. اور اپنے اوقات کو دنیاوی کاموں میں لگانے کے بجائے اعمال کے اندر لگائے، تلاوت کے اندر لگائے، ذکر کے اندر لگائے، دعاؤں کے اندر لگائے. اپنا اکثر و بیشتر وقت جو ہے انہی اعمال کے اندر لگائے.
باتوں کے اندر، موبائل کے اندر اور دوسری غیر ضروری چیزوں کے اندر لگانے سے اپنے اوقات کو بچائیں۔ جب اللہ کے لیے جو ہے 10 دن فارغ کیے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے رہے، اللہ سے مانگنے کے اندر اور اس کی تلاوت کے اندر لگائے۔ کہ آج پوری امت جو ہے حالات کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، ایسے میں جو ہے دعاؤں کی سخت ضرورت ہے کہ پوری امت کے لیے ہم جو ہے دعائیں مانگیں۔ تو اسی طرح ان اعمال کے ساتھ، ان پابندیوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ اگر ہمارا اعتکاف ہوا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے گا، مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا، آگ سے خلاصی کا ذریعہ بنا دے گا، جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے گا، اور ہمارے حق میں دنیا کی بھلائی کا، دنیا کے سکون کا اور حالات کے بدلنے کا اور حالات کے سازگار ہونے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور عام لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اخیر اشرا ہے، کچھ ہی دن باقی ہے کہ ان ایام کی ہم قدر کر لے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ زندگی کے اندر ہمیں رمضان المبارک میسر ہو نہ ہو، یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ کئی سارے لوگ ایسے کے تھے جو گزشتہ ہمارے ساتھ رمضان میں تھے اور آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم آئندہ سال ہمیں رمضان نہ ملے، تو یہ آخری رمضان ہمارا ہو۔ اس طرح جو ہے ان آخری عشرے کو جو ہے گزارے اور اس کی طاق راتوں کا خوب اہتمام کریں، کہ ہم اس کی طاق راتوں کا خوب جاگ کر اہتمام کریں، فضول لغو کاموں کے لگنے کے بجائے جو ہے ہم اس کو عبادت کے اندر لگاویں۔ اللہ تبارک و تعالی میں عمل کی توفیق نصیب